السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن و خلاصہ قرآن کا 7واں سیشن ہے۔ 7ویں پارے کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ حبشہ میں رہنے والے عیسائی جب مسلمان ہجرت کر کے کچھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حبشہ گئے، وہاں جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ جو وہاں کے عیسائی تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ تو یہاں پر چھٹے پارے کے آخر میں اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ یہود، نصارہ اور مشرکین یہ سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ عیسائی پھر بھی بنسبت ان کے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ کہہ کر بتایا کہ نصارہ کے اندر پھر بھی تھوڑی بہت مسلمانوں کے لیے نرمی ہے۔ تو یہاں پر اب بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح تلاوت سن کر روئے تھے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ لوگوں ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، پاک چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرو، اپنی طرف سے حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے کیا ہے بہت ساری چیزوں کو جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں محرم کے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر وہ حالت احرام میں شکار کرتا ہے، چاہے وہ کھانے والا گوشت، جس جانور کا گوشت، جس پرندے کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا شکار کرے، یا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا شکار کرے، تو پھر اس پر کفارہ دم لازم آتا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو تم اس چیز کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے۔ یہ دراصل میں ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ سے سوال کیا کہ ایک حج کے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پر حج فرض کر دی گئی ہے تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، اللہ کے نبی نے پھر تھوڑا سا جواب نہیں دیا، اعراض کر دیا، اگنور کیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ، یہ آیت بھی نازل ہوئی، آیت بھی بتا دیا کہ اگر میں کہتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے تم کیا ہو جاتے؟ گناہگار ہو جاتے۔ اس لیے بعض مقامات پر جو چیزیں پوچھنے کی ہیں وہ پوچھنی چاہیے ضروری، باقی بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہاں سے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال کیا تھا ان لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر دیا، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانور ہیں کہ ایک اونٹنی ہے جس نے اگر لگاتار 2 مونس اونٹنی کو جن لیا تو اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بڑی پاکیزہ اونٹنی ہے، یا کسی نر اونٹ نے ایک مخصوص تعداد میں جفتی کر دیا تو اس کو بھی آزاد چھوڑتے، اس پر بار برداری نہیں کرتے کہ یہ بڑا معزز ہے، یا اسی طرح دودھ وغیرہ نہیں نکالتے تھے اونٹنی سے۔ اپنی طرف سے ان لوگوں نے بہت سے جانوروں کو حرام کیا تھا بتوں کے نام پر، تو اللہ نے اس کی تردید فرما دی۔ اور آگے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تمام انبیاء کو جمع کر کے پوچھیں گے فیقول ماذا اجبتم، جب تم نے میری دین کا دعوت اور میرا پیغام، میرے کلمے کو لوگوں تک بتایا، اپنی قوم کو بتایا، تو تمہاری قوم نے کیا جواب دیا؟ تو سب کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا اللہ ہمیں اتنا علم نہیں جتنا آپ جانتے، آپ علام الغیوب، آپ بہتر جانتے کہ ہماری قوم نے، ہمارے لوگوں نے آپ کی دعوت پر کیا جواب دیا تھا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے وہ کی تھی، درخواست کی تھی کہ ہم پر اللہ ہم پر حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ ہم پر آسمان سے کوئی بڑا ہوا دسترخوان اتارے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو، ہم جان سکیں کہ تو سچا نبی ہے اور ہم آپ کی کیا کریں؟ گواہی دے دیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا عیسیٰ میں اتاروں گا دسترخوان، تو اتاروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دسترخوان آنے کے بعد پھر جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، قدرت کا نظام ہے کہ فرمائشی معجزات اللہ تعالیٰ پہلے دکھاتے نہیں ہیں، اگر دکھا دیے تو اس کے بعد اگر جو ایمان نہیں لاتا ہے پھر اس کو چھوڑتے نہیں، دنیا میں ہی ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور آگے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا، اپنے لوگوں سے، کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو رب بنائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے یا اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک،
کہ اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، مجھے غیب بھی نہیں دیتا ہے، انک انت علام الغیوب، آپ تو غیب کے جاننے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ میرے جانے کے بعد ہوا ہو فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، آپ کے بندے ہیں، انہوں نے نہ غلط کام کیا، شرک کیا، آپ ان کو عذاب دینا چاہے آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ عین انصاف ہے، اگر آپ ان کو معاف کر دیں پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ آپ غالب، آپ حکمت والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، لوگوں آج کا جو دن ہے وہ سچے لوگوں کی نجات کا دن ہے اور جھوٹے لوگوں کی پکڑ کا دن ہے، سچے لوگ ہی نجات پا جائیں گے آج۔ اور سورۃ الانعام، یہ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، یہاں پر چوپایوں کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام پڑا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ دلائل توحید بیان کر رہے ہیں، قدرت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور اسی طرح وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، یہ ساری دلائل بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مشرکین کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے کہ تم میرے سوا جن کو پکارتے تھے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے گمان میں جو تمہارے رب تھے، تمہاری دنیا میں دستگیری کرتے تھے، مدد کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ لے آؤ ان کو اپنی مدد کے لیے۔ تو وہ سارے کے سارے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، یا اللہ ہم تو مشرک نہیں کرتے تھے، یعنی اب جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہم نے تو دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کی زندگی، اس کے بعد تو پھر کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تردید اللہ نے یہاں پر فرما دی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یزرون، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو پھر یہ وہاں پر افسوس کریں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا اور ہم اچھے اعمال کرتے اور ایمان والے بنتے اور جنت والے بن کر آ جاتے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم ان کو دنیا میں بھیج دیں پھر بھی یہ اسی طرح کی شرک اور کفر کر کے آئیں گے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بت پرست بھی تھے، بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے، ان کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، کہا کہ آپ کی قوم اور آپ گمراہی پر ہیں، لہٰذا بڑے دلائل دیے لیکن اس کے باپ نے نہیں مانا تو گھر کو چھوڑنا پڑا۔ وہ ساری تفصیل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، یہاں سے تقریباً 17 سے 18 انبیاء کا تذکرہ ایک ہی ساتھ، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کے اندر جہاں پر 17-18 انبیاء کا ذکر ایک ہی ساتھ آیا ہو، اور اس سے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں۔ یہاں پر تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کا جو مقصد تھا، مطمح تھا دنیا میں بھیجنے کا، وہ تھا توحید، وہ ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے، لہٰذا تم بھی ایک اللہ کی دعوت پر یکجا ہو جاؤ امت۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ تعالیٰ پھر وہیں اپنے دلائل توحید قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، رات دن کا لانے والا، سورج چاند کو پیدا کرنے والا، ان کے نظام کو چلانے والا، اور یہ سارے سمندر کے اندر اندھیریاں اور خشکیاں پیدا کرنے والا، وہ ساری کی ساری دلائل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور آگے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، یعنی اس دنیاوی آنکھ سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے دنیا کے اندر، اس لیے کہ ہماری جو نظر ہے، ہماری جو آنکھ ہے وہ ایک محدود ہے، ہم محدود، ہمارے جو حواس ہیں وہ محدود ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے غیر محدود ہے، لامتنا ہی ہے، تو اللہ محدود چیز غیر محدود کا احاطہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، کہاں پر؟ آسمانوں میں کیا ہے، تو اس لیے اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں دیکھنا ان آنکھوں سے اور احاطہ کے ساتھ دیکھنا یہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے وہ بغیر احاطے کے کیا ہے اور عالم بالا میں کیا ہے، اور جنت میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے، وہ بھی بغیر احاطے کے، وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لیکن احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ 7ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ
اگلے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے 8ویں پارے کے خلاصہ لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.